مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت حين أبدا لا يموت أبدا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد هو دائم القائم هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء. هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام. هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التحي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات. اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے بنیان مجلس کی محنت کاوش اور زحمت کی قبولیت کے لیے درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جتنی بھی حاجتیں لے کر، جتنی بھی دعائیں لے کر آج کی اس مجلس عزا، مجلس باب الحوائج مسلم ابن عقیل میں حاضر ہوئے ہیں، ہر حاجت کی برابری کے لیے محبت کے ساتھ درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً بلند ترین صلوات کہہ دیو بر محمد و آل محمد. دعا ہے خالق و مالک ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی برگاہ میں بہترین عبادت شمار فرمائے. خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے، ملک محمد علی صاحب کے والدین، اعزاء و اقرباء، رفقاء و احباب جو جہان فانی سے چلے گئے، ان کی زوجہ محترمہ کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. خدا ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کے وجہ ناظرین کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے. ہماری ان مجالس کو، ہماری محافل کو، ہمارے ذکر اذکار، پرسداری، نوح خوانی، تعزیہ برداری، جلوسۂ عزا، نشست و برخاست، خدا تمام عمل کو حضرت کے ظہور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تعجیل ظہور زمان کے لیے درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. کتاب کا نام مستدرک علی الصحیحین معروف ہے مستدرک حاکم کے نام سے. اس میں ایک باب ہے
جو سب سے آخری باب اس کے رابطہ ہے القیامہ. اس القیامہ باب کی آخری فصل ہے احوال قیامت. احوال یعنی حول کی جمع. حول یعنی پریشانیاں، اندوہناکیاں، مشکلیں، تکلیفیں، قیامت کی پریشانیاں. تو جو ہے دوستوں کی مجلس میں ہے نا انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ. قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی اندوہناکیاں، قیامت کی مشکلیں، قیامت کی پریشانیاں. اس باب میں، اس فصل میں، یعنی باب قیامہ کتاب مستدرک حاکم میں، اس فصل احوال قیامت میں حاکم نشاپوری ایک حدیث کو 3 طرق سے نقل کرتے ہیں. جناب سعید خدری سے، عوف ابن عوف سے، اور جناب ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے. روایت کیا ہے؟ رسول مسجد نبوی کے منبر پر سورہ تکویر کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. سورہ تکویر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس میں توحید قیامت کا منظرنامہ کھینچ رہی ہے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج اپنی توانائیاں کھو بیٹھے گا. وَالنَّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے آپس میں ٹکرانے لگیں گے. آپ اور خاموش ہوں، میں آپ کو اور ڈراؤں گا. وَالْبَحُورُ سُجِّرَتْ، جب سمندر اچھال دیے جائیں گے. والجبال، اور جب پہاڑ بچھا دیے جائیں گے. انسان دھنکی ہوئی روئی کی مانند ادھر ادھر گر پڑ رہے ہوں گے. یہ سارے اجرام فلکی دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے. انسان پتنگوں کی طرح ادھر ادھر گر پڑ رہے ہوں گے. روایت بتاتی ہے جب رسول خدا اول خلق، نور اول، نطق اول، جب رسول خدا ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی کے منبر سے، تو چہرہ انور مصطفیٰ پہ زردی طاری ہو گئی خوف خدا سے. بز میں بیٹھے ہوئے اصحاب کے ابدان کانپنے لگے. سکتہ ایسا ہی تھا جیسے ماشاءاللہ آپ خاموش ہیں. آپ نہیں بولیں گے تو میں اسے سخت بھی روایت سناؤں گا. سارے اصحاب جب کانپنے لگے، سلیمان بھی بزم مصطفیٰ میں تھے. سلیمان محمدی محضر مصطفیٰ میں کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ، جب ہو کا عالم ہوگا، روحیں کانپ رہی ہوں گی، اجساد نورانی میں لرزہ ہوگا، دل دہل رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی، چہرے فک ہو رہے ہوں گے. یا رسول اللہ، جب اندوہناکی کی انتہا ہوگی، مرحلہ قیامت میں کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ انسان بجا لائے تو ہر پریشانی ختم ہو جائے، دہلتے ہوئے دلوں کو سکون مل جائے، اترے ہوئے چہروں پہ مسکان آ جائے، پھٹی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، کانپتی ہوئی روحیں سکون پا جائیں؟ فرمایا ہاں سلیمان، اس مرحلے پر بھی اگر کوئی ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجے گا، اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا. اللہ میں بیان کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی صلوات اسی رہی تو میں 1 گھنٹہ پھر صلوات پہ حدیثیں ہی پیش کروں گا. اور میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں نے اسپیشلے پڑھے ہیں. یقین فرمائیے صلوات کی برکت اتنی ہے، روایات میں ملتا ہے اگر پریشانی درپیش ہو تو صلوات پڑھو، خوشی ملے تو صلوات پڑھو، مومن مومن سے ملے تو صلوات پڑھے.
مومن مومن کی زیارت کرے تو صلوات پڑھے، آل محمد کا نام پڑھے تو صلوات پڑھے، آل محمد کا نام دیکھے تو صلوات پڑھے، ایک مومن کوئی بھی عمل صالح بجا لانے لگے صلوات پڑھے، بستر سے اٹھو صلوات پڑھو، بستر سے اٹھ کے بیت الخلاء کی طرف بڑھو صلوات پڑھو، وضو کے لیے پانی پہ نگاہ پڑے تو صلوات پڑھو، پانی میں ہاتھ ڈالو تو صلوات پڑھو، پانی ہاتھ میں لے کے منہ کی طرف بڑھاؤ تو صلوات پڑھو، کولی کرو تو صلوات پڑھو، استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالو تو صلوات پڑھو، چہرے پہ پانی ڈالو تو صلوات پڑھو، ہاتھوں پہ پانی ڈالو تو صلوات پڑھو، وضو کر لو تو صلوات پڑھو، سر کا مسح کرو تو صلوات پڑھو، پاؤں کا مسح کرو تو صلوات پڑھو، مسجد کی طرف بڑھو تو صلوات پڑھو، مصلی عبادت پہ آؤ تو صلوات پڑھو، اکان نماز شروع کرو، اذان شروع کرو تو صلوات پڑھو، اذان ختم کرو تو صلوات پڑھو، اقامت شروع کرو صلوات پڑھو، اقامت ختم کرو صلوات پڑھو، نماز شروع کرنے لگو تکبیرات الاحرام سے پہلے صلوات پڑھو، رکوع مکمل ہو صلوات پڑھو، سجدہ مکمل ہو صلوات پڑھو، جب تشہد میں بیٹھو واجب صلوات پڑھو، جب نماز ختم ہو تو بھی صلوات پڑھو، کوئی بھی دعا مانگو پہلے بھی صلوات پڑھو بعد میں بھی صلوات پڑھو۔ مہربانی اللہم صلی اللہ یہ صلواتیں پڑھا پڑھا کے عادی بنایا جا رہا ہے کہ ہر منزل پہ جو صلوات کا عادی ہوگا وہ جس منزل پہ مشکل پیش آئے گی وہیں صلوات پڑھے گا، یعنی ادھر موت کا فرشتہ آئے گا تو صلوات پڑھے گا، سرحان علی آئے گا تو صلوات پڑھے گا، کف سے انسی سے روح نکل رہی ہوگی تو صلوات پڑھے گا، انسان کا غسل شروع ہوگا تو خود جس کو غسل دیا جا رہا ہے پانی بدن پہ پڑے گا تو صلوات پڑھے گا، جب غسل کے بعد کفن پہ رکھا جائے گا تو خود وہ اپنے کفن پہ لیٹتے صلوات پڑھے گا، کفن کے بند باندھے جائیں گے تو صلوات پڑھے گا، نماز جنازہ اس کی لوگ پڑھ رہے ہوں گے وہ صلوات پڑھ رہا ہوگا۔ یہ صلوات کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ سلام اللہ صلی علی محمد۔ اور یقین فرما لیجئے جس دعا سے پہلے صلوات پڑھی جائے اور دعا کے بعد پھر صلوات پڑھی جائے، توحید فرماتی ہے اس دعا کو میں رد کروں، مجھے شرم آتی ہے کہ اول و آخر تو قبول کر لوں اور درمیان میں چھوڑ دوں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات دعاؤں کی قبولیت، پریشانیوں کی دوری، مشکلات کا حل، بیماریوں کا رفع ہونا، رحمات خداوندی کا نزول، نعمات خداوندی کا حصول، ہر حاجت کی برآوری کے لیے جو اکثیر عمل ہے وہ محمد و آل محمد پہ صلوات ہے۔ ایک بلند صلوات کرتے پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یہ ایک جوان کی آواز سب پہ بھاری ہے، بلند ترین صلوات کرتے پر محمد و آل محمد۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، جو سرنامہ کلام میں نے فرمان مصطفیٰ تلاوت کیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اب میں لفظوں کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، رسول خدا امر دے رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ کسے حکم ہو رہا ہے؟ صحبان ایمان۔ مصطفیٰ اپنی امتیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ یہ مجلس کسے کہتے ہیں؟ تو جو ہے دوستوں کی بہت شکریہ جی۔ مجلس میرا ساتھ دیجیے گا، مجلس کسے کہتے ہیں؟ جہاں دو بندے بھی مل کے بیٹھے نا اس جگہ کو مجلس کہتے ہیں۔ 2000 مل کے بیٹھے اس جگہ کو، 10,000 مل کے بیٹھے اس جگہ کو، یعنی رسول فرما رہے ہیں دو بھی بیٹھو تو بھی علی علی کرو۔ مہربانی مہربانی، جو 2-4 بول پڑے ہو، 2000 بیٹھو تو بھی علی علی کرو، 10 لاکھ بیٹھو تو بھی علی علی کرو، یعنی جہاں بیٹھو علی علی کرو۔ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تو جو ہے دوستوں کی کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ
انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے. تو جو ہے دوستوں، آپ اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، آپ یہاں پہ عارضی آئے ہیں. ہم یہاں پر عارضی آئے ہیں، ہم مستقلاً یہاں رہنے نہیں آئے، بس یہاں آ کے ہم نے گزر کے آگے بڑھ جانا ہے. تو جو ہے دوستوں، سن دے انجو یا انج ہی سن دے پے حسینی انج ہی سن دے نے، تو پھر تو انج سنانا چاہیے جو تسی انج سن دے ہو. ہیں جی ڈرا کے رکھنا چاہیے. درود کہا دی پر محمد و آل محمد. بس نہیں ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. یہ تو خطابت کے اپنے اسلوب ہوتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ متوجہ کرنے کے لیے جب جملہ کہنا ہو تو ایسے جملے کہے جاتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے انہماک کے ساتھ متوجہ ہیں. ذاکر صاحب بھی آ گئے. میں نے ان سے پوچھا تھا کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، انہوں نے کہا ذاکر دے آن تے کر. ذاکر تے آ گیا تو ہوں ایتھے ہی بس کرنا چاہ. حاضری ہو گئی، آنا ہو گیا، قبول کرو. علی وارث ہنج کیتا ہے، انہوں دا مطلب پتہ نہیں کہ بس چا کرو. میں نہیں سمجھ آئی. ایک درود کا دیور محمد و آل محمد. انج ویسے میں 5-7-10 منٹ جڑا بھی پڑھیا میں صرف درود تے پڑھیا تو پھر بھی درود سے انجی پڑھنا ہے، تھوڑی مرضی ہے بابا. بلند آواز صلوات کا دیور محمد و آل محمد. بس فرمان علی شان کی تھوڑی سی تفسیر اور زحمت تمام. کیوں فرمایا کہ جہاں بیٹھو 2 بیٹھو تو بھی علی علی کرو، 10 بیٹھو علی علی کرو، 100 بیٹھو علی علی کرو، 1000 بیٹھو علی علی کرو؟ کیوں؟ اس لیے فرمایا انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا تسی اور چپ وہ میں ہو رہی دی گفتگو کروں گا. یہ دنیا دانی ہے، ادنا ہے، پست ہے، اور انسان اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ خلافت خل کرنے سے پہلے جو اعزاز بخش رہی ہے، فرما رہی ہے، توحید فرما رہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین پہ جس مخلوق کو بھیج رہا ہوں وہ معمولی نہیں ہوگی، اس کے سر پہ میں توحید کی خلافت کا تاج ہوگا. مہربانی جو 4 ہاتھ اٹھ گئے ہیں، مہربانی. میں تو سمجھا بن کے بات کرنا لے، نہیں کھول کے بات کرنا لے، چلو اور کھلوا لینے ہیں. اگر بابا کر ہی لے نہیں تو 2-4 لفظاں تے اور صحیح تو جو میری طرف رکھے گا. میں اپنے وقت سے بھی پہلے چھوڑنے جا رہا ہوں، مگر تو جو میرے ساتھ حسینی ویکھنا میرے آلہ میرا ویر کلا تو بولنا ہے، تو بھی جی پیچھے ویکھنا تو میرا ویر بولنا کیسے. خدا قسم سنیے گا، یہ دنیا دانی ہے، ادنا ہے، پست ہے، حقیر ہے، اور انسان خلیفہ رب ذوالجلال ہے. واحد انسان ہے جس کے لیے توحید فرماتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان تو معمولی نہیں، میں اللہ نے کائنات کی ہر شے کو حسن تقویم پہ خلق کیا ہے. واحد تو ہے جسے احسن تقویم پہ خلق کیا، سب سے بہترین تجھے خلق کیا. اور یہ دنیا تیرے تائی نہیں، یہ دنیا پست ہے، تو اعلیٰ ہے. یہ دنیا حقیر ہے، تو عرفہ ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا اعلان کرنے والا معلن ہے. تیرا دعویٰ ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں پلٹ کے اسی طرف جانا ہے. یعنی تو اس دنیا کے لیے نہیں ہے. اور یاد رکھ تجھے رہنا بھی دنیا میں ہے، اور یہ دنیا تیرے لائق بھی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے، اسی لیے اپنے محمد سے کہلوا دیا کہ جب تم دنیا میں رہو تو دنیا کا ماحول دنیا کا نہ ہو، دنیا کا ماحول جنت کا ماحول بن جائے. اور جنت کے ماحول میں کیا ہے؟ میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں انی زار الجنہ، مجھے شب معراج جنت میں دکھایا گیا، مجھے شب معراج جب آسمانوں میں بلند کیا گیا، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. پھر جنت ابوابا کثیرہ، جنت میں 1 2 7 نہیں ہے، جنت میں کئی دروازے ہیں، محلات کے دروازے، باغیچوں کے دروازے، جنت کی منزلوں کے دروازے، جنت کے محلوں کے دروازے، جنت کے حجروں کے کمروں کے دروازے. 1 2 نہیں، کئی دروازے ہیں. وعلیہا دکاتن، ان سب میں ایک قدر مشترک ہے. وہ کیا؟ ہر دروازے پہ ایک زنجیر در ہے. وَإِذَا دُكَّتَ دَكًّا وَزَنَّتْ وَحَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی. میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت میں سکوت ہے، جنت میں سکتہ ہے، جنت میں خاموشی ہے، جنت میں پن سائلنٹ خاموش
خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی غوغا نہیں، مگر سنو اسی جنت میں جہاں کوئی ندا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی غل نہیں ہے، وہاں ایک صدا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا جنت میں دروازے ہیں، دروازوں پر زنجیر در ہے، اذا دکت دکن، جب دروازہ ہلتا ہے تو زنجیر در ہلنے لگتی ہے، اذا دکت دکن زنت وحنت وقالت یا علی یا علی، جب زنجیر در ہلتی ہے تو جیسے زنجیر در مسکرا رہی ہو، اور اس کے مسکرانے سے چھن چھن کی آواز نہیں آتی، اس کے مسکرانے سے ایک ہی ندا آتی ہے، یا علی یا علی یا علی، یعنی جنت میں جو ہر وقت ندا گونجتی ہے وہ علی علی کی ہے، اور یہ روح جنت میں رہ کے آئی ہے، اسی لیے مصطفیٰ چاہتے ہیں ہے تو اللہ کے محضر میں جنت کے بسنے والا، تو آ تو دنیا میں کیا ہے، لے میں محمد تجھے وظیفہ بتاتا ہوں کہ اس دنیا کو تو جنت کا ماحول بنا کے عرفہ محفل میں بیٹھا کر، اسی لیے محمد نے کہا جہاں بیٹھ وہاں علی علی کر، تیرا بیٹھنا جنت میں بیٹھنا ہو جائے، تیرا بیٹھنا زمین پہ نہیں ہے۔ مہربانی حسینی بھائی، افتاب کھڑی ہے، خوش آمدید، مہربانی یا اللہ جل اللہ جل سلامت اللہ جل سلامت بس یہ دنیا ادنا ہے، جب یہاں علی علی ہوتا ہے تو وہ محفل جنت بن جاتی ہے۔ اور سننا علی وارث بھائی، اصول کافی ہے، کتاب الحجت ہے، محمد بن عمارہ سے روایت ہے۔ محمد بن عمارہ کہتا ہے میں نے اپنے بابا عمارہ سے سنا، عمارہ کہتا ہے سمیت عن ابی جعفر، میں نے امام باقر سے سنا، امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سجاد سے سنا، ان اباء الصادقین، امام سجاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین سے سنا، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی حسن سے سنا، مولا حسن فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا، ان اللہ تبارک و تعالی قال قال رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل اخی علی ابن ابی طالب علما بینہ و بین خلقہ۔ اب جو حلالی مجلس میں موجود ہے اور جو اپنی عبادت سمجھتے یہ ہے کہ وہ ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر آل رسول سنے اور اس کے دل میں ایمان کی معرفتوں کے زینے بلند ہو، وہ اپنی سماعت کو میرے ساتھ ہم آہنگ کریے گا۔ خدا قسم اللہ کا رسول فرما رہے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی جعل اخی علی ابن ابی طالب علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے علی کو علم بنایا ہے اپنے اور اپنی ساری مخلوقات کے درمیان، یعنی علم کے معنی ہے نشانی، علم کے معنی ہے نشان، علم کا معنی ہے ذریعہ پہچان، یعنی اللہ نے علی کو علم بنایا ہے، یعنی جسے اللہ کی پہچان چاہیے پہلے علی کو پہچانے، معرفت خدا ہو جائے۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل اخی علی ابن ابی طالب علما بینہ و بین خلقہ، فقط انسانوں کے لیے علی علم خدا نہیں، جو بھی مخلوق خدا ہے، توجہ کریے گا، جو بھی مخلوق خدا ہے اس کے لیے علم خدا علی ہے، خدا کی معرفت کا سامان علی ہے، یعنی فرشتے بھی خدا کو پہچاننا چاہیں تو خود نہیں پہچان سکتے، علی کے وسیلے سے خدا کو پہچانیں گے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر کوئی نبی خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو خود حاصل نہیں کر سکتا، وہ بھی محتاج علی ہے۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ طیور ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، اشراط الارض ہو، جو بھی خدا کی مخلوق ہے، اگر وہ اللہ کی معرفت چاہتی ہے تو وہ محتاج ہے علی کے در کی۔ علی کے در پہ آئیں گے تو اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ اور اسی روایت کی اگلی لفظ ہیں قلب عباس بسم اللہ، مولا استعان عطا فرمائے۔
اس کا اگلا لفظ سنیے گا، علی حیدر آپ کی، قلب عباس بیٹا آپ کی، جناب مولانا علی وارث ڈھکو صاحب آپ کی توصیف رسول نے بیان کی. تو جو ہے دوستوں کی عظمت رسول نے بیان کی. روایت ذہن میں رہے، اصول کافی، آخری بات کر رہا ہوں، اصول کافی کتاب الحجت محمد بن عمارہ سے روایت، پانچویں امام کا ارشاد گرامی. روایت کی لفظیں، اگلی لفظ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی جعل اخی علی ابن ابی طالب علما بینہ و بین خلقہ. سننا، اللہ نے علی کو علم بنایا ہے. فرمایا من ذاکرہ فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب. یہ نہ کہ حسن حمدانی کسی کو بے عمل بنانے آیا تھا، لوگوں کو نماز سے روکنے آیا ہے، روزے سے روکنے آیا ہے، نا 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 نا. خدا کی قسم سننا، معرفت آل محمد کے زینوں کو بلند کرنا، عشق اہل بیت کو اپنے سینے میں جاگزیں کرنا. آخری جملہ ہدیہ کر کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں. میرا رسول فرما رہے ہیں، روایت کا میں نے پورا وسیلہ عرض کر دیا ہے، میرا رسول فرما رہے ہیں، اللہ کا حبیب فرما رہے ہیں، خلق اول نطق اول فرما رہے ہیں، نور اول فرما رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا، خدا کی قسم توجہ کریے گا. خدا کی قسم رسول فرما رہے ہیں، رسول فرما رہے ہیں. علی حیدر بیٹا میری بات سنیے گا، مولا اپنا ذاکر اہل بیت قلب عباس الوی صاحب میری بات سنیے گا. آپ نامور ذاکر ہیں دونوں، خدا آپ کو اور عروج عطا فرمائے. مگر یہ جملہ سنیے گا تاکہ آپ سے لوگوں کی توجہ میری طرف ہو سکے. اگر آپ میری طرف دیکھیں گے، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں من ذاکر فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب مقرن بها غفر اللہ ذنبہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر لو وافی یوم الثقلین لو وافی یوم الثقلین. توجہ کریے گا، یوم القیامت بذنوب الثقلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول فرما رہا ہے جس کسی نے میرے بھائی علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت اپنی زبان سے بیان کی، اس پہ اپنا عقیدہ محکم رکھتے ہوئے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ اس کے گناہ قیامت کے دن ثقلین کے گناہوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے. اور خدا کی قسم سنیے گا، یہ فضیلت. جزاک اللہ بیٹا. لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. میں مصائب تو پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مصائب نہیں پڑھتا چونکہ ذاکرین کو بہت جلدی ہے دونوں کو. لیکن یہ لبیک یا مہدی کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا. یار میرا آقا مہدی وہ ہیں جن کے صدقے میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں. مولا مہدی وہ ہیں جن کے وجود ہستی کے سبب یہ کون و مکان قائم ہے. مولا آقا مہدی وہ ہیں کہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ سورج چڑھتا ہے تو مہدی سے پوچھ کے، یہ سورج ڈوبتا ہے تو آقا مہدی سے پوچھ کر، یہ چاند مطلع پہ آتا ہے تو مولا مہدی سے پوچھ کر، یہ اکسیجن ہماری سانسوں تک آتی ہے تو مولا مہدی سے پوچھ کر، یہ سانس باہر آتی ہے تو آقا مہدی سے پوچھ کر، اگر یہ جو اجناس ہم کھاتے ہیں ان میں حیاتیات آتی ہے تو آقا مہدی کے سبب آتی ہے. کائنات میں کون و مکان باقی ہے تو مولا مہدی کے صدقہ میں، حیات قائم ہے تو مولا مہدی کے صدقہ میں، پہاڑوں کی جولانی موجود ہے تو مولا مہدی کے صدقہ میں، یہ سبزہ ہریالی ہے تو مولا مہدی کے صدقہ میں، یہ پھولوں میں خوشبو ہے تو مولا مہدی کے صدقہ میں، یہ کون و مکان زمین و زمان یہ سب موجود ہے تو مولا مہدی کے صدقہ میں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نعرہ لگائے میں منبر چھوڑ دیتا ہوں. توجہ کریے گا، خدا کی قسم اگر انصاف کے ساتھ جس کے صدقے میں کھاتے ہو، جس کی حیات کے صدقے میں تمہاری سانسیں چلتی ہے، جس کے وجود کے صدقے میں تمہارا بقا موجود ہے، جس کے صدقے میں تم موجود ہو، خدا کی قسم اس کا نام لینا ہو تو احسان سمجھ کے لیتے ہو نا. اللہ کی قسم جس کے صدقے میں سب کچھ قائم ہے، اپنا وجود بھی اس پہ فنا کرو تو یہ حق پورا نہیں ہو سکتا. جن کا عقیدہ ہے کہ ان کا آقا مہدی ہے، ان کا مولا مہدی ہے، ان کا مالک مہدی ہے، ان کا رزق مولا مہدی کے جوتی کے صدقہ میں ہے، ان کے تمام وسائل مولا مہدی کے صدقے میں ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کے پوری طاقت سے کہیے گا لبیک یا مہدی. خدا ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں